أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين صلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وسلم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر اپنے محبوب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر کے مبارک سیشن میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آج کے ہمارے موضوعات ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ کے ان روشن پہلوؤں کی طرف لے جاتے ہیں جہاں صبر و استقامت، معراج، امام الانبیاء کا مقام، اللہ تعالیٰ کا قرب اور انسان کی روحانی حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے۔ یہ موضوعات صرف واقعات نہیں بلکہ ہماری زندگی، ہمارے کردار اور ہمارے باطن کی اصلاح کا پیغام ہے۔ بابا جی حضور حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی رحمۃ اللہ علیہ توجہ دلاتے ہیں کہ قرآن انسان کو صرف معلومات نہیں دیتا بلکہ اس کا شعور بیدار کرتا ہے، اور حضرت قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات ہمیں یہ احساس دلاتی ہیں کہ اصل روحانیت اللہ پاک اور اس کے رسول حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے تعلق مضبوط کرنے، اپنے نفس کی اصلاح کرنے اور مخلوق خدا کے لیے رحمت بننے کا نام ہے۔ آج کے دور میں جب ہم ظاہری ترقی کے باوجود بے سکونی اور فکری انتشار کا شکار ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ حقیقی کامیابی اللہ پاک پر یقین، صبر، حسن اخلاق، علم اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے۔ آئیے ہم اللہ پاک کے حضور دلوں کو جھکا کر اس نیت کے ساتھ اس سیشن میں شامل ہوں کہ وہ ہمیں اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے حقیقی رہنمائی عطا فرمائیں گے، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنے کردار میں اپنانے اور اپنے دلوں کو نور ایمان سے منور کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آج کے موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے گزشتہ سیشن میں پڑھے گئے موضوعات کی مختصر سی سمری دیکھ لیتے ہیں۔ اگر کوئی بہن یا بھائی پچھلے سیشن کا خلاصہ یا اس سے حاصل ہونے والا کوئی سبق، کوئی ایک پوائنٹ بھی ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں تو ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی خدیجہ باجی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ پچھلے ٹاپک میں بڑے ہی تفصیل کے ساتھ ہمیں یہ بات سمجھائی جا رہی تھی کہ پہلے ٹائم کیسا تھا حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے آنے سے پہلے، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ اس ٹائم تھا، اگر ہم آج کے دور میں بھی دیکھیں تو ایسا ہی ہے، تو ایسا ہی نظام چل رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، لیکن اس چیز کو ہم کیسے بہتر بنا سکتے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنا کنیکشن اسٹرانگ کر کر ہم اپنے آپ کو مزید ابھی بھی بہتر بنا سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ پہلے جیسے بتایا جا رہا ہے کہ جی خدیجہ باجی کی آواز جو ہے نہیں آ رہی، مجھے لگ رہا ہے ان کا ڈسکنیکٹ ہو گیا کسی وجہ سے۔ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے انہوں نے تھوڑی سی بات کی پچھلے ٹاپک کو لے کر کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ہم نے بات سے پہلے کا ہم نے بہت تفصیل میں پڑھا، اور اس وقت بھی بہت زیادہ ظلم اور بہت سارے ایسے کام ہوئے جا رہے تھے جن سے منع کیا گیا ہے۔ لیکن آج اگر ہم آج کی دنیا میں بھی دیکھتے ہیں، آج کے ہمارے جو معاشرے میں دیکھتے ہیں تو وہی سب چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، لیکن یہی ہے کہ ہم اللہ پاک کے ساتھ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ اپنے مرشد کے وسیلے سے اگر ہم اپنا کنیکشن بڑھائیں تو یہی وجہ ہے کہ ہم دوبارہ جو ہے اپنے مقصد تک پہنچ سکتے ہیں۔ جی عائشہ باجی۔ جی وعلیکم السلام۔ چھوٹی سی سمری میں پیش کروں گی۔ لاسٹ ویک ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تشریف آوری کی کچھ پیشن گوئی اور ان کے آنے سے پہلے کے حالات پر ڈسکشن کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے پوری دنیا میں تاریخی پھیلی ہوئی تھی،
بے حیائی عروج پر تھی، حسد، لالچ، جو برائیاں آج ہمارے معاشرے میں بھی نظر آتی ہیں، یہ سب اس قوم میں تھی۔ زمین پر اتنا فساد پھیل گیا تھا کہ زمین بے تاب ہو گئی۔ اس نے رب العالمین سے التجا کی کہ اپنے محبوب بندے کو بھیج دیں تاکہ زمین برباد نہ ہو اور اللہ کی مخلوق کو آرام مل جائے۔ یہ ایک رحمت کی گھڑی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں تمام پیغمبروں کی شان نظر آتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کائنات میں سب سے پہلے میرا نور بنا اور اس نور سے اللہ نے کائنات کی تخلیق کی۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اور ان کی رحمت سے ہماری زندگیوں میں ہی سب بہاریں ہیں۔ شکریہ۔ بہت شکریہ آپ کا عائشہ بجی۔ اب ہم اپنے آج کے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں اور صبر و استقامت سے ہم آج کے سیشن کا اپنے باقاعدہ آغاز کریں گے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ صبر و استقامت۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ کائنات میں سب سے پہلے میرا نور بنا اور اس نور سے اللہ نے کائنات کی تخلیق کی۔ اس کا مفہوم یہ ہوا کہ جتنے پیغمبر تشریف لائے سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا پرتو ہیں۔ پیغمبران کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت دی ہے اور آسمانی کتابوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کا تذکرہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے نبی میرے بھائی ہیں اور میں کوئی نئی بات نہیں سنا رہا ہوں، میں وہی کچھ سناتا ہوں جو مجھ سے پہلے میرے بھائی پیغمبروں نے کہا۔ میرے بھائی پیغمبروں نے کہا ہے، تمام پیغمبران کی تعلیم یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہی عبادت اور پرستش کے لائق ہے، اس کے علاوہ سارے معبود باطل ہیں۔ پیغمبروں نے جن حالات میں زندگی گزاری ہے اور تبلیغ میں جو اذیتیں برداشت کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو صبر و استقامت دیا ہے وہ سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام میں موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت و رسالت میں تمام پیغمبروں کی شان نظر آتی ہے۔ جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام پوری کائنات کی ہر مخلوق کے لیے رحمت للعالمین ہیں، اس طرح انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے بھی رحمت ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرح لوگوں کے لیے خفیہ، اعلانیہ، خلوت اور جلوت میں، گزرگاہوں میں، پہاڑوں اور میدانوں میں وحدانیت کی تبلیغ فرمائی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح نافرمان قوم سے علیحدگی اختیار کی اور ہجرت کی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی شب حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح دشمنوں کے نرغہ میں سے باحفاظت نکل گئے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ایوب علیہ السلام کی طرح صبر و شکر کے ساتھ گھاٹی میں 3 سال گزارے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یونس علیہ السلام کی طرح 3 دن غار ثور میں رہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح، جنہوں نے بنی اسرائیل کو فرعون مصر کی غلامی سے آزاد کرایا تھا، شمالی عرب کو شاہ قسطنطنیہ سے اور مشرقی عرب کو کسریٰ ایران کی حلقہ غلامی سے اور جنوبی عرب کو شاہ حبش سے نجات دلائی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح مدینے میں خدا کا گھر بنایا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح اپنے ایزا رسا بھائیوں کے لیے نجد سے غلہ بھجوایا اور آخر میں فتح مکہ کے دن ان پر احسان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مسیح کی طرح جھٹلائے اور ستائے گئے، لیکن آپ نے صبر و شکر کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یحییٰ کی طرح بیابانوں، قریوں، بستیوں اور شہروں میں اللہ کا پیغام پہنچایا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن پاک میں بشارتیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 127 سے 129 میں ارشاد ہے، جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے تب وہ دعا کر رہے تھے کہ اے سمیع و علیم اس عمارت کو قبول فرما، اور اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا فرما بردار رکھ، اور ہماری ریت کو بھی فرما بردار ریت ہی میں سے ایک عظیم و شان رسول مابعوث فرما، جو پڑھے ان پر تیری آیتیں اور سکھائے ان کو کتاب اور حکمت کی باتیں اور ان کو سنوارے، تو ہی ہے اصل زبردست حکمت والا۔ اسی طرح سورہ الصف آیت نمبر 6 میں ارشاد ہے، عیسیٰ بن مریم نے کہا، اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، میں تورات کی جو مجھ سے پہلے آئی ہے تصدیق کرتا ہوں، اور میں اس رسول کی تم کو بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ اور جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد کیا کہ میں تم کو جو کتاب اور حکمت عطا کروں، اور پھر تمہارے پاس وہ پیغمبر آئے جو ان کتابوں کی تصدیق کرتا ہو جو تمہارے پاس ہیں، تم ضرور اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا۔ اللہ پاک نے فرمایا، کیا تم اس عہد کا اقرار کرتے ہو اور اس کو میرا اہم عہد سمجھ کر قبول کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا، بے شک ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، اب تم اس عہد پر گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ بنتا ہوں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 81 کا ترجمہ تھا۔ اسی طرح سورہ الاعراف آیت نمبر 157 سے 158 کا ترجمہ ہے، بس میں ان کے لیے رحمت لکھ دوں گا جو رسول کی پیروی کریں گے، وہ نبی امی ہوگا، اور اس کے ظہور کی خبر وہ اپنے یہاں تورات اور انجیل میں بھی پائیں گے، وہ انہیں نیکی کا حکم دے گا اور برائی سے روکے گا، اور پسندیدہ چیزیں حلال کریں گے اور گندی چیزیں حرام ٹھہرائے گا، اور اس بوجھ سے نجات دے گا جس کے تلے وہ دبے ہوں گے، اور ان پھندوں سے نکالے گا جن میں گرفتار ہوں گے۔ تو جو لوگ اس پر ایمان لائے اس کے مخالفوں کے لیے روک ہوئے، راہ حق میں اس کی مدد کی اور اس روشنی کے پیچھے ہوئے جو اس کے ساتھ بھیجی گئی ہے، یعنی قرآن، سو وہی ہیں جو کامیابی پانے والے ہیں۔ اے پیغمبر تم لوگوں سے کہو، اے لوگوں میں تم سب کے لیے اللہ کا رسول ہوں، اور وہ خدا ہے اور آسمانوں کی اور زمینوں کی بادشاہت اسی کے لیے ہے، کوئی معبود نہیں مگر وہ ایک ذات، وہی جلاتا ہے وہی مارتا ہے، بس اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول اور نبی امی پر، جو اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، اس کی پیروی کرو تاکہ کامیابی کی راہ تم پر کھل جائے۔ سورہ النساء آیت نمبر 41 اور 42 میں ارشاد ہے، اور پھر کیا حال ہوگا اس دن جبکہ ہم ہر ایک امت میں سے ان پر ایک گواہ طلب کریں گے، اور ہم تم کو ان سب پر گواہ بنائیں گے۔ تو جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی اور رسول کی نافرمانی کی، وہ اس دن یہ پسند کریں گے کہ کاش وہ دھنس جائیں اور زمین ان کے اوپر برابر ہو جائیں، اور اس دن یہ اللہ سے کوئی بات بھی پوشیدہ نہ رکھ سکیں گے۔ سورہ فتح آیت نمبر 29 میں ارشاد ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ صحابہ ان کے ساتھ ہیں وہ منکروں پر سخت ہیں اور آپس میں نرم خو ہیں، تو ان کو دیکھے گا جھکنے والے، سجدہ کرنے والے، اور اس طریقہ سے خدا کے فضل اور اس کی رضا کے خواہش مند ہیں۔ ان کی نشانی یہ ہے کہ ان کے چہروں پر سجدے کے نشانات ہیں، تورات اور انجیل میں ان کا ذکر اسی طرح ہے۔ سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت و رسالت کی ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے واحد مذہب اسلام لے کر تشریف لائے۔ سورہ سبا آیت نمبر 28 کا ترجمہ ہے، ہم نے تجھے تمام انسانوں کے لیے بشارت پہنچانے والا، ڈر سنانے والا بنا کر دنیا میں رسول بنایا ہے۔ سورہ الصف آیت نمبر 9 میں ارشاد ہے، خدا وہ ہے جس نے اپنے رسول کو روشن دلائل اور سچے دین کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ وہ سب دینوں پر غلبہ حاصل کرے۔ سورہ الانبیاء آیت نمبر 107 میں ارشاد ہے، ہم نے تجھے تمام اہل عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 21 میں ارشاد ہے،
اللہ کا رسول بہترین نمونہ ہے ان سب کے لیے جو خدا اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا کرتے ہیں۔ سورہ ال سورہ الانشراح آیت نمبر 4 میں ارشاد ہے، ہم نے تیرے ذکر کو رفعت عطا کی۔ سورہ قلم آیت نمبر 4 میں ارشاد ہے، آپ خالق العظیم کے مالک ہیں۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 151 میں ارشاد ہے، جیسا بھیجا ہم نے تم میں رسول تم ہی میں سے، پڑھتا تمہارے پاس آیتیں ہماری اور تم کو سنوارتا اور سکھاتا کتاب اور تحقیق حکمت اور سکھاتا تم کو جو تم نہ جانتے تھے۔ سورہ الاحزاب آیت نمبر 40 میں ارشاد ہے، محمد باپ نہیں کسی کا تمہارے مردوں میں، لیکن رسول ہے اللہ کا اور مہر سب نبیوں پر۔ سورہ الشورى آیت نمبر 192 سے 196 میں ارشاد ہے، اور یقیناً یہ جہانوں کے پروردگار کا اتارا ہوا ہے، اس کو روح الامین جبرائیل نے تیرے قلب پر اتارا تاکہ تو گمراہوں کو ڈرانے والوں میں سے ہو۔ یہ ہے صاف عربی زبان میں اور اس کا ذکر پہلی کتابوں میں موجود ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 113 کا ترجمہ ہے، اور اللہ نے نازل کی تجھ پر کتاب اور کام کی بات اور تجھ کو سکھایا جو تو نہ جان سکتا، اور اللہ کا فضل تجھ پر بڑا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 159 میں ارشاد ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ تجھے نرم خو بنایا، اگر تو درش تبا سخت دل ہوتا تو لوگ تیرے پاس سے بھاگ جاتے۔ سورہ الانعام آیت نمبر 162 اور 163 میں ارشاد ہے، میری نماز میری قربانی، میری زندگی میری موت اللہ ہی کے لیے ہے، جو تمام عالم کا پالنے والا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں، مجھے ایسا ہی بتانے کا حکم ملا ہے اور میں سب سے پہلے اس ہی حکم کے فرما برداروں میں سے ہوں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 24 میں ارشاد ہے، تو کہہ اگر تم کو تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور عورتیں اور برادری اور مال جو تم نے جمع کیا ہے اور تجارت جس کے خسارے کا تم کو ڈر لگا رہتا ہے اور وہ محل جس میں بسنا تم کو اچھا معلوم ہوتا ہے، وہ سب سے زیادہ پیارے ہیں خدا اور رسول سے اور راہ خدا میں جہاد کرنے سے، تب تم منتظر رہو کہ خدا تمہارے لیے اپنا کوئی حکم دے، اور اللہ راہ نہیں دیتا نافرمان لوگوں کو۔ اسی طرح سورہ انشراح آیت نمبر 1 اور 2 میں ارشاد ہے، کیا ہم نے تیرے سینے کو نہیں کھول دیا اور اتار رکھا تجھ سے بوجھ تیرا۔ سورہ الضحیٰ آیت نمبر 5 میں ارشاد ہے، تیرا رب تجھ کو اتنا کچھ دے گا کہ تو خوش ہو جائے گا۔ سورہ کوثر آیت نمبر 1 میں ارشاد ہے، ہم نے تجھ کو کوثر عطا کیا۔ سورہ فتح آیت نمبر 9 میں ارشاد ہے، جو لوگ تجھ سے بیعت کرتے ہیں وہ تو اللہ سے بیعت کرتے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 128 اور 129 کا ترجمہ ہے، تمہارے پاس ایک رسول آ گیا ہے جو تم ہی میں سے ہے، تمہارا رنج و کوفت میں پڑنا اس پر بہت شاق گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کا بڑا ہی خواہش مند ہے، وہ ایمان والوں کے لیے شفقت رکھنے والا رحمت والا ہے۔ اے پیغمبر، اگر اس پر بھی یہ لوگ سرتابی کریں تو ان سے کہہ دو، میرے لیے اللہ کا سہارا بس کافی ہے، کوئی معبود نہیں ہے مگر صرف اس کی ذات، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کی ابتدا سچے خوابوں سے ہوئی، اس کے بعد آپ نے کئی دن غار حرا میں قیام فرمایا۔ رمضان المبارک کے مہینے میں جب آپ کی عمر شریف 40 سال 6 ماہ تھی، پردہ غیب سے حضرت جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہوئے اور سورہ علق کی 5 آیات تلاوت کی۔ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی، پڑھ اور تیرا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم سے علم سکھایا، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ معراج
نبوت کے 12ویں سال 27 رجب کو اللہ پاک نے اپنے محبوب بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی قرب عطا فرمایا اور جو دل چاہا باتیں کی۔ اس رات اللہ کے محبوب بندے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد حرام مکہ سے مسجد اقصی تک سفر کیا۔ آپ نے بیت المعمور تک سیر کی اور اللہ کی نشانیاں ملاحظہ کی۔ قسم ہے تارے کی جب گرے بہکا نہیں تمہارا رفیق اور بہرا نہیں چلا اور نہیں بولتا اپنے چاؤ سے، یہ تو حکم ہے جو پہنچتا ہے۔ اس کو سکھایا زبردست قوتوں والے نے، زور آور نے پھر سیدھا بیٹھا اور وہ تھا اونچے کنارے آسمان کے، پھر نزدیک ہوا اور خوب اتر آیا، پھر رہ گیا فرق دو کمانوں کا درمیان یا اس سے بھی نزدیک۔ پھر باتیں کی اللہ نے اپنے بندے سے، جو باتیں کی جھوٹ نہ دیکھا دل نے جو دیکھا۔ اب تم کیا اس سے جھگڑتے ہو اس پر جو اس نے دیکھا اور اس کو اس نے دیکھا ہے ایک دوسرے تارے میں۔ سورہ نجم آیت نمبر 1 سے 13 کا ترجمہ تھا۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو مرتبہ اور مقام کے اعتبار سے معراج نصیب ہوئی ہے۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت السماوات والارض کا مشاہدہ کروایا۔ تورات میں ہے کہ یعقوب بے سبا سے نکلا تو ہاران کی طرف روانہ ہوا اور وہاں ایک مقام پر جا لیٹا کیونکہ سورج ڈوب گیا تھا، اور اسی مقام سے کچھ پتھر اپنے سر کے نیچے رکھ لیے اور سو گیا۔ خواب میں دیکھا کہ زمین سے آسمان تک ایک سیڑھی لگی ہوئی ہے جس پر خدا کے فرشتے چڑھ اور اتر رہے ہیں اور خدا اس پر کھڑا ہے۔ اس نے کہا، میں ہوں خداوند تیرے باپ ابراہیم اور اسحاق کا خدا، جس زمین پر تو سو رہا ہے وہ تجھ کو اور تیری نسل کو دوں گا۔ توریت میں بنی اسرائیل کے دوسرے انبیاء کے مشاہداتی اور روحانی سیر کا تذکرہ بھی ہے۔ انجیل میں پیغمبر یوحنا کا مکاشفہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ 22 ابواب پر مشتمل اس روحانی واردات میں قیامت، جزا، سزا اور جنت و دوزخ سے متعلق ایسی باتیں ہیں جو قرآن پاک میں مذکور ہیں۔ پیغمبر سلام سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج میں ان حدود کو عبور کر لیا جس کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، فروغ تجلی بوز دپرم۔ امام الانبیاء معراج میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خلوت خاص میں ملاقات کا شرف بخشا۔ تجلیات الہی کا مشاہدہ کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پلک جھپکی اور نہ نگاہ حد سے بڑھی۔ انبیاء کرام نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کی۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے، دوسرے آدم پر حضرت یحییٰ علیہ السلام سے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں جب وہاں سے رخصت ہونے لگا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رکعت طاری ہو گئی۔ میں نے رونے کا سبب دریافت کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، مجھے یہ شک ہوا کہ اللہ پاک نے ایسی ہستی کو جو میرے بعد مبعوث ہوئی یہ شرف بخش دیا کہ اس کی امت میری امت کے مقابلے میں چند زیادہ جنت میں جائے گی۔ جب ساتویں آسمان پر پہنچا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی جو بیت المعمور سے پشت لگائے بیٹھے تھے، جس میں نئے 70,000 فرشتے ہر روز عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں۔ انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا۔ جنت و دوزخ کا مشاہدہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت و دوزخ کا مشاہدہ کرایا گیا اور رب العالمین سے براہ راست ہم کلامی اور دیدار کی سعادت عظیم حاصل ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام 27 رجب بروز سنچر بوقت شب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے تھے
کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمانوں کی سیر کے لیے بلایا ہے۔ جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ شریف لے آئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ مبارک کھولا، آب زمزم سے قلب کو دھویا، سینے میں نور بھرا اور سفر کے لیے براق حاضر کیا جو روشنی کی طرح تیز رفتار تھا۔ اللہ کے آخری نبی حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچے۔ مکہ سے بیت المقدس کا راستہ سینکڑوں میل تھا جو آن واحد میں طے ہوا۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے مسجد اقصی میں سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال کیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے آذان دی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی۔ قیام صلات کے بعد دوبارہ معراج کا سفر شروع ہوا۔ سدرۃ المنتہا، ساتویں آسمان میں انبیاء سے ملاقات کرتے ہوئے جبرائیل علیہ السلام کے ہمراہ سدرۃ المنتہا پر پہنچے۔ سدرۃ المنتہا جبرائیل علیہ السلام کے لیے آخری مقام ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام سے آگے نہیں جا سکتا، آگے خود تشریف لے جائیے۔ حکمت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن حکیم ماورائی علوم اور تسخیر کائنات کے فارمولوں کی دستاویز ہے۔ اس کتاب میں ہر چھوٹی بڑی بات کے معنی اور مفہوم کو وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔ قرآن حکیم میں لاکھوں سال پہلے کے لاکھوں سال بعد میں آنے والے اور موجودہ ہر دور کے سائنسی علوم موجود ہیں۔ سائنسی انکشاف، زمان و مکان، اسپیس اینڈ ٹائم، نفی اثبات، ماضی، حال اور مستقبل، لازمانیت اور لامکانیت کی پوری تشریحات بیان کی گئی ہیں۔ علم ظاہر اور علم غیب بھی ہے۔ مثلا ملکہ سبا کے واقعے میں جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ ملکہ حاضر خدمت ہو رہی ہیں تو انہوں نے اپنے درباریوں کو مخاطب کر کے کہا میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہنچنے سے پہلے ملکہ کا شاہی تخت اس دربار میں موجود ہو۔ ایک دیو پیکر جن نے کہا دربار برخاست کرنے سے پہلے میں ملکہ کا تخت یہاں حاضر کر سکتا ہوں۔ جن کا دعویٰ سن کر ایک انسان جس کے پاس کتاب کا علم تھا بولا اس سے پہلے کہ آپ کی پلک جھپکے ملکہ کا تخت آ جائے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے رخ پھیر کر دیکھا تو دربار میں تخت موجود تھا۔ اس قصے میں بتایا گیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں ایک ایسا جن تھا جو تھوڑے وقفے میں ملکہ کا تخت تقریباً 2413 کلومیٹر دور سے دربار سلیمانی میں لا سکتا تھا۔ چونکہ علوم میں انسان کی رسائی جنات سے زیادہ ہے، لہٰذا ایک انسان نے آن واحد سے بھی کم وقفہ میں شاہی تخت حاضر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی شعوری ارتقاء کے لیے دانشوروں اور مفکرین پر سائنسی علوم انسپائر کیے، جس کے نتیجہ میں نئی نئی باتیں ظاہر ہوئیں، نئی نئی جد و جہد منکشف ہوئی اور انسانی شعور میں وسعت پیدا ہوئی۔ سائنسی علوم کی بدولت زمین پر چونٹی کی ایک ایسی قسم دریافت ہوئی ہے جو اپنے جسم کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ سمندر میں ایسی مچھلیوں کا انکشاف ہوا جو تیرتے تیرتے سمندر کی سطح سے اوپر چھلانگ لگاتی ہیں تو ان کا جسم ہوا میں تحلیل ہو جاتا ہے اور وہ اپنا جسم دوسری جگہ منتقل کر دیتی ہیں۔ ان کے اوپر سے ان کے ارادہ کے تحت ٹائم سپیس کی حد بندی ختم ہو جاتی ہے۔ جب دیگر نوعوں میں جسمانی طور پر منتقل ہونے کی صلاحیت موجود ہے تو اشرف المخلوقات انسان میں زمان و مکان سے آزاد ہونے کی صلاحیت لازمی طور پر موجود ہے۔ انسان کا دعویٰ ہے کہ وہ خلا میں چہل قدمی کر کے واپس آ گیا ہے۔ انسان نے مادی جسم کے ساتھ اس کرۂ ارض سے باہر جانے کا دعویٰ بھی ہے۔ ازل سے ابد تک اور ابد اعلیٰ آباد تک نوع انسانی ایک زون سے دوسرے زون میں منتقل ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی، یعنی انسان جس زون میں منتقل ہوتا ہے اسی زون کے مطابق خد و خال اور احساس و کیفیات اس کے اوپر مرتب ہو جاتی ہیں۔
اور خد و خال بن جاتے ہیں۔ روحانی نقطہ نظر سے انسان دو کیفیات کا مجموعہ ہے۔ ایک کیفیت انسان کو زمان و مکان سے آزاد کرتی ہے اور دوسری کیفیت انسان کو زمان و مکان میں بند رکھتی ہے۔ الیکٹرسٹی آدمی دو پرتوں سے مرکب ہے۔ ایک پرت ہمہ وقت فنا ہوتا رہتا ہے، اس کی ساری حرکات فکشن ہیں۔ دوسرا پرت انسان کی اصل ہے جو روشنیوں کے تانے بانے سے بنا ہوا ہے۔ یہ اصل پرت نقاب کی طرح ہے، عناصر سے تخلیق شدہ مادی جسم اس نقاب یا برقع میں متحرک رہتا ہے۔ نقاب الگ کر دیا جائے تو عناصر میں توانائی یکدم ختم ہو جاتی ہے۔ مثال، ہم بجلی کے تاروں کو چھوتے ہیں تو ہمیں شوق لگتا ہے۔ شوق لگنے کی وجہ یہ ہے کہ اضافی کرنٹ آدمی کے اندر دوڑنے والی بجلی میں وائبریشن کو تیز کر دیتا ہے۔ یہ وائبریشن پورے جسم کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ اگر آدمی کے اندر کام کرنے والی بجلی وولٹیج کم ہو تو آدمی گر جاتا ہے اور بے ہوش بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے برعکس اگر آدمی گر بھی جاتا ہے اور بے ہوش بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے برعکس اگر آدمی ایسا طریقہ اختیار کرے جس طریقہ میں بجلی کا بہاؤ براہ راست ارتھ نہیں ہوتا تو اسے شوق یا جھٹکا نہیں لگتا۔ بے شمار اولیاء کرام علیہ السلام کے واقعات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایک آدمی جب اپنے اندر دور کرنے والی بجلی نسمہ سے واقف ہو جاتا ہے تو وہ بجلی کے بہاؤ کو روک سکتا ہے اور اپنے اندر زیادہ سے زیادہ بجلی کے وولٹیج کا ذخیرہ بھی کر سکتا ہے۔ اس کے اندر اتنی سکت بڑھ جاتی ہے کہ اپنے اندر سلطان مخفی صلاحیت سے آسمان و زمین کے کناروں سے باہر نکل سکتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ اے گروہ جن و انس، اگر آسمان و زمین کے کناروں سے نکل سکتے ہو تو نکل کر دکھاؤ، مگر سلطان کے ساتھ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی صلاحیت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ صاحب علم الکتاب، باعث تخلیق کائنات، تسخیر کائنات کے معلم سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے واقع معراج میں یہی حکمت اور علم مخفی ہے۔ تجلی کا پردہ، اللہ نے ہر شے کو احاطہ کیا ہوا ہے۔ سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے روحانی، جسمانی اور عملی تصدیق میں خود کو ساری زندگی اللہ کے ارادے کے تابع ڈیپینڈنٹ رکھا۔ اللہ تعالیٰ کی مہر خاص سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تجلی کے امین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو قربت عطا فرمانے کے لیے پوری فضا کو پرنور کر دیا۔ 7 آسمان تجلیات سے جگمگا اٹھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی میت اور اللہ کے برگزیدہ بندوں اولیاء کرام نے مبارکباد دے کر تجلیات کے انوار و برکات کا ذخیرہ منتقل کیا۔ نور علی نور، اللہ کے دوست حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قریب ہو گئے، یہاں تک کہ 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی کم۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر جو دل چاہا باتیں کی، دل نے جو دیکھا جھوٹ نہیں دیکھا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں نے اس سفر میں 4 نہروں کا معائنہ کیا، ان میں سے 2 ظاہر نظر آتی ہیں اور 2 باطن میں بہتی ہیں۔ سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث، علم لدنی کے حامل حضرات اولیاء اللہ سے منقول ہے کہ انسان اللہ کی صفات کا پرتو ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت نور ہے اور نور تجلی کا عکس ہے۔ اللہ سماوات اور ارض کا نور ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاک، اس میں ایک چراغ ایک شیشے میں، شیشہ جیسے ایک تارا چمکتا، تیل جلتا ہے اس میں برکت کے ایک درخت زیتون کا، نہ مشرق کی طرف نہ مغرب کی طرف لگتا ہے کہ وہ سلگ اٹھے ابھی، نہ لگی ہو اس کو آگ۔ نور علی نور، اللہ ہدایت بخشتا ہے اپنے نور سے جس کو چاہے، اور اللہ لوگوں کو مثالیں دے کر بتاتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 35 کا ترجمہ تھا۔ 4 نورانی لہریں۔ نور اول، انسان کی تخلیق اللہ کے نور سے ہوئی، اور سب سے پہلے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تخلیق کیا۔ انسان نور روشنی ہے، اور روشنی کے انسان کے اندر کھربوں
کھربوں جنریٹر کام کرتے ہیں۔ ان جنریٹرز کو 4 نور کی شعائیں سیراب کرتے ہیں۔ پہلی نہر تصویر، دوسری نہر تجرید، تیسری نہر تشہید، چوتھی نہر تزہیر۔ ایک ذات اور کل ذات کے درمیان تجلی ایک پردہ ہے۔ کل ذات سے مشیت الہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول کرتی ہے، اور یہ ترسیل 4 نہروں، نہر تصویر، نہر تجرید، نہر تشہید، نہر تزہیر کے ذریعے ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ پاک کی مشیت کا پہلا ادراک سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے توسط سے مشیت کے معاملات بیت المعمور میں منتقل ہوتے ہیں، جہاں ملا الاعلیٰ ان احکامات کو نشر کرتے ہیں۔ یہ انسپائریشن ملائکہ سماوی قبول کرتے ہیں۔ ملائکہ سماوی قضاء و قدر کے ان احکامات کو نشر کرتے ہیں تو ملائکہ ارضی قبول کرتے ہیں اور مخلوق کو انسپائر کرتے ہیں۔ جنات اور انسان اس انسپائریشن کو اللہ کے دیے ہوئے اختیارات سے قبول یا رد کرتے ہیں۔ ہماری محسوساتی دنیا اچھائی اور برائی کے تصور پر قائم ہے۔ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ مثلا آگ کا کام جلانا ہے۔ کھانا پکانے میں آگ کا وصف یہ ہے کہ پانی کو جوش دے کر جلا دیتی ہے، اور پانی بھاپ میں تبدیل ہونے سے کھانا تیار ہو جاتا ہے۔ یہ کام بہترین اور صحیح عمل ہے، اس لیے کہ اس سے مخلوق کو کھانا فراہم ہوتا ہے۔ اس کے برعکس آگ سے کسی کا گھر جلا دیا جائے، یہ کام اللہ کے نزدیک بدترین عمل ہے، اس لیے کہ اس میں تہذیب ہے۔ آگ کا وصف دونوں جگہ موجود ہے، لیکن ایک عمل نیکی ہے اور دوسرا عمل برائی ہے۔ علم قلم اور علم لوح کے عارف و امین حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور اللہ تعالیٰ رب العالمین ہیں۔ اللہ پاک وسائل تخلیق کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام رحمت کے ساتھ وسائل تقسیم کرتے ہیں۔ تجلی کے امین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت پرواز اتنی برق رفتار ہے کہ جسد مبارک ٹائم اور اسپیس کی حد بندیوں سے آزاد ہے۔ نہ صرف آزاد ہے بلکہ ٹائم اسپیس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہے۔ اللہ پاک نے جب اپنے محبوب کو شرف ملاقات کے لیے مقام محمود میں بلایا تو ٹائم اسپیس سمٹ کر لیسنس ہو گئی۔ زمان و مکان عرض کے تابع ہے، عرض کی سطح اسپیس ہے اور عرض پر حرکت ٹائم ہے۔ ہم جب چلتے ہیں تو ایک پیر اٹھا کر دوسرا پیر زمین پر رکھتے ہیں، دوسرا پیر خلا میں سے گزر کر زمین پر آتا ہے، اور دوسرا قدم خلا میں نہ تیرے تو چلنا ممکن نہیں ہے۔ ہر عام آدمی اپنے اختیار سے رفتار کم یا زیادہ کر سکتا ہے۔ مثلا ایک آدمی ٹہلتا ہے، دوسرا تیز قدم چلتا ہے، تیسرا دوڑتا ہے، چوتھا سائیکل پر سوار ہوتا ہے، پانچواں موٹر کار میں سفر کرتا ہے، چھٹا ایروپلین میں پرواز کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے اسپیس اور ٹائم کو مسخر کر دیا ہے۔ اسی تصویر سے وہ زمین پر اور فضا میں حسب منشا رفتار سے سفر کرتا ہے۔ پیغمبر آخر الزماں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نور سے ساری کائنات تخلیق ہوئی ہے۔ اس حکمت الہیہ کے پیش نظر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین و آسمان اور کائنات پر تصرف کرنے کا اختیار ہے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر تشریف لے گئے، ان کے ارادے کے تحت براق کی رفتار لامحدود ہو گئی اور کروڑوں سال آن واحد میں تحلیل ہو گئے۔ ایک انسان پارک میں 1 گھنٹہ میں 3 میل سیر کرتا ہے، دوسرا انسان ہوائی جہاز میں 1 گھنٹہ میں ہزاروں میل کا فیصلہ طے کر لیتا ہے۔ سورہ جاثیہ آیت نمبر 13 میں ارشاد ہے، اور تسخیر کر دیا تمہارے لیے جو کچھ سماوات اور زمین میں ہے، سب کا سب اپنی طرف سے، بے شک اس کو ان لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں نشانیاں ہیں۔ اسی طرح سورہ لقمان آیت نمبر 20 میں ارشاد ہے، کیا تم نے اس پر نظر نہیں کی کہ اللہ نے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، اور تم پر اپنی نعمتیں ظاہر میں اور باطن میں کمال کو پہنچا دی، اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کے بارے میں
بغیر علم، بغیر ہدایت اور بغیر روشن کتاب کے جھگڑتا ہے۔ اسی طرح سورہ حج آیت نمبر 65 میں ارشاد ہے، کیا تم نے اس پر نظر نہیں کی کہ اللہ نے ان تمام چیزوں کو جو زمین میں ہیں اور کشتیوں کو جو اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہیں تمہارے بس میں کر دیا۔ سورہ جاسیہ آیت نمبر 12 میں ارشاد ہے، اللہ وہ ہے جس نے سمندر کو تمہارے بس میں کر دیا تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں، اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر کرو۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 33 میں ارشاد ہے، اور اس نے تمہارے لیے رات اور دن کو مسخر کر دیا۔ تین روحیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، میں نے معراج کے سفر میں 4 نہروں کا معائنہ کیا۔ 4 نہروں سے 3 روحیں وابستہ ہیں، روح اعظم، روح انسانی، روح حیوانی۔ سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث اولیاء اللہ، جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے علم لدنی عطا فرمایا ہے، بتاتے ہیں روح اعظم کے 2 رخ ہیں، اخفا، خفی۔ روح انسانی کے 2 رخ ہیں، سری اور روحی۔ روح حیوانی کے 2 رخ ہیں، قلب اور نفس۔ ان برگزیدہ ہستیوں نے کائنات کے درجے بیان کیے ہیں۔ کائنات کی معلومات کا ریکارڈ نور مطلق، نسمہ مطلق، ثابتہ، روح اعظم۔ زندگی کی تشکیل کے احکامات نور مفرد، نسمہ مفرد، آیان، روح انسانی۔ انفرادی اعمال کا ریکارڈ نسمہ مرکب، عالم جو، روح حیوانی۔ اخفا کا مقام سر کے درمیان، اخفا کا مقام سر کے درمیان الدماغ ہے، اس کا رنگ بنفشی ہے۔ خفی کا مقام دونوں ابروؤں کے درمیان پیشانی پر ہے، اس کا رنگ نیلا ہے۔ سری کا مقام سینے کے دائیں طرف ہے، اس کا رنگ سفید ہے۔ روحی کا مقام سینے کے درمیان ہے، اس کا رنگ سبز ہے۔ قلب کا مقام سینے کے بائیں طرف ہے، اس کا رنگ سرخ ہے۔ نفس کا مقام ناف کی جگہ ہے، اس کا رنگ زرد ہے۔ اخفا میں علم الہی کی تجلی، اللہ کی بصیرت اور اسرار و رموز کا ریکارڈ ہے، انہیں خفی کی روشنی میں پڑھا جا سکتا ہے۔ سری میں فرد کے متعلق احکام لوح محفوظ کے تمثلات کی شکل میں محفوظ ہوتے ہیں۔ لوح محفوظ کے اوپر نوعی ریکارڈ لطیفہ روحی کی روشنی میں پڑھا جا سکتا ہے۔ لطیفہ قلبی میں انسان اپنے اعمال کا مشاہدہ کرتا ہے اور ان اعمال کو لطیفہ نفسی کی روشنی میں پڑھا جا سکتا ہے۔ 11,500 تجلیات۔ روح اعظم سے واقف بندہ اللہ تعالیٰ کی تقریباً 11,500 تجلیات کا مشاہدہ کرتا ہے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ محمد رسول اللہ جلد سوم کا آج ہم نے اینڈ کر لیا ہے، اور آج ہم نے اپنے آخری ٹاپک کو بھی بالکل اختتام کر دیا ہے۔ اس کے بعد اب میں آپ بہن بھائیوں سے درخواست کروں گی کہ آج کا ٹاپک سن کر آپ کے ذہن میں جو بات آتی ہے، جو خیال آتا ہے، جو پوائنٹ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آیا ہے، اگر آپ وہ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں تو ہم آپ کو سن رہے ہیں۔ جی اشفاق بھائی۔ السلام علیکم۔ جی علی وعلیکم باب، الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے بابا جی کی جلد آج ہی ہوئی ہے کہ اس میں سے ہم نے بہت سارے اپنی سیرت کے حوالے سے کہ ہم اپنے کردار کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں، تو آج کا ٹاپک تو بہت جامع تھا، تو ماشاء اللہ سے اس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جتنے بھی تھے وہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو ہم مجموعے کی شکل میں دیکھیں تو ہمیں وہ اوصاف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں مل جاتے ہیں۔ تو قرآن پاک میں جو بشارتیں بھی دی گئیں، ان کا حوالہ بھی جب دیکھتے ہیں تو ہمیں اب اس کردار کے اوپر بات کرنا بہت مشکل ہے،
تو معراج کا واقعہ کو جب میں دیکھ رہا تھا، اس میں آپ نے پڑھا، تو ہم اپنی معراج کیسے حاصل کر سکتے ہیں، تو اس کے اوپر ذہن جا رہا تھا. تو جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے. تو اس سے مجھے یہ بات سمجھ آ رہی تھی کہ ہماری نماز جب قائم ہو جاتی ہے، جب ہمارا ہر وقت ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا رشتہ رابطہ قائم کر لیتے ہیں، تو اللہ پاک اب ہمیں بھی وہ معراج عطا کر سکتے ہیں کہ ہم بھی وہ تمام مشاہدات کر لیں، وہ تمام اسرار جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ کھولے گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو مقامات عطا کیے، تو ان تک ایک عام انسان کی بھی رسائی ہو سکتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تواسط سے اللہ تعالیٰ کا ہم قرب حاصل کر سکتے ہیں. تو ہم نے بس اپنے آپ کو جوڑنا ہے. تو اس کے لیے یہ سیرت کی کتابیں جتنی ہیں، یہ ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ آپ نے کیسے زندگی گزاری. تو باقی نیچے سائنسی حوالے سے بہت اچھی باتیں ہیں، تو تفصیل میں بات کرنا مشکل ہے، لیکن جو اینڈ کے اوپر جتنے بھی یہ نقطوں کی بات کی ہے ہمارے اندر، ہم نے ان تمام نقطوں کو ایکٹیویٹ کرنا ہے. تو اس کے لیے ہمیں اپنے بڑے رہنماؤں کی رہنمائی کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ اس کے اوپر بابا جی کی بکس میں یہ تمام تفصیلات موجود ہیں. تو ہم سب انشاءاللہ جو بھی نیکسٹ بکس آپ ریکمینڈ کریں گی، ان میں ہم ان ٹاپکس کو دیکھیں گے، اور انشاءاللہ ہم سب کو سیکھنے کا بہت موقع ملے گا. میری طرف سے بہت شکریہ. تھینک یو. بہت شکریہ آپ کا اشفاق بھائی. بالکل ایسے ہی ہے کہ ہمیں اپنے مرشد کی مدد سے جو ہے وہ خود کو جوڑنا ہے، اور اپنا اللہ پاک کے ساتھ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کنیکشن مضبوط کرنا ہے. تبھی ہمیں بھی تمام اولیاء اکرام کی طرح، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح معراج نصیب ہوگی. جی نذیر بھائی. بہت شکریہ باجی. صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبی محمد علیہ وسلم. نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جو ذکر ہوا نا نور کے حوالے سے، تو اس کے تھوڑا سا یہ سمجھ آ رہا تھا اللہ تعالیٰ کی اس خاص رحمت کا مظہر ہے جس نے انسان کو اپنے رب کی پہچان کا راستہ عطا کیا. جب تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت، صبر، استقامت اور اوصاف کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں جمع دیکھتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ نبوت کا ایک ہی نور مختلف ادوار میں مختلف انبیاء کے ذریعے جلواگر ہوتا رہا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی کامل شان کے ساتھ ظاہر ہوا. ایک خیال یہ آتا ہے کہ نور مطلب کبھی ختم نہیں ہوتا، تو وہ تجلیات کا وہ ہوتا ہے، تو اس میں وہ اپنے انداز سے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے. تو آگے مطلب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا کہ ظاہری دور مبارک ہے، تو اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی نسبت، آپ کی تعلیمات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور آپ کا فیض آج بھی زندہ ہے. جس دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو جائے، وہی دل اس نور کو اپنے ظرف کے مطابق محسوس کرنا لگتا ہے. اس میں ایک چیز یہ بھی آ رہا تھا کہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو فیض چاہتا ہے تو اپنے اندر صبر، استقامت، تعزی، محبت اور اطاعت الہی پیدا کرنی ہوگی. اور اصل چیز جو ہے کہ وہ ہر وقت دھیان اس نور کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رکھنی ہے، ان سے منسلک رابطے میں رہنا ہے. بہت شکریہ بھائی. بہت شکریہ نذیر بھائی. بالکل ایسے ہی ہے. سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نور تخلیق کیا گیا ہے، تو ہماری اصل حقیقت جو ہے وہ نور سے ہی وابستہ ہے. یہ نہیں ہے کہ دنیا چھوڑ دے، دنیا میں رہنا ہے، لیکن ہمیں اپنی
اپنی روح کو جو ہے نا وہ اللہ پاک سے غافل نہیں کرنا ہے۔ جی حسن بھائی۔ السلام علیکم باجی۔ وعلیکم السلام۔ مجھے اس بابرکت اور مقدس کتاب کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہ رہا تھا، جو خیال آ رہا تھا مجھے کہ جس طرح سے قرآن کریم کو ہم نے محسوس بھی کیا، پڑھا بھی، سمجھا بھی، اور ہم سنتے بھی ہیں کہ قرآن کریم کا یہ اعجاز ہے کہ جب جب ہم اس کو پڑھیں گے، اللہ کے کلام کو، تو ہمیں کوئی نئی بات ملے گی، کیونکہ وہ علم کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم کا جو سمندر ہے وہ بے پایا ہے۔ تو جو اولیاء کرام ہوتے ہیں ان کی زندگی قرآن کریم سے کنیکٹڈ ہوتی ہے، ساری زندگی قرآن میں گزرتی ہے ان کی۔ تو اسی وجہ سے آپ نے محسوس کیا ہوگا، تجربہ کیا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ اولیاء کرام سے جو کتابیں لکھوائی جاتی ہیں نا، ان کو بھی آپ جتنی مرتبہ پڑھتے ہیں آپ کو اس میں سے نئی بات ملتی ہے۔ یہ فرق ہے ایک عام انسان کی کتاب لکھنے میں اور اس کتاب میں جو کسی ولی سے لکھوائی۔ اور یہ کتاب تو ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک پر ہے، ان کی سیرت پاک پر ہے، اور جیسے اشفاق بھائی عرض کر رہے تھے کہ تمام رسول اور کل کائنات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں۔ تو میرے لیے لرننگ لیسن یہ ہے کہ اس کتاب کو میں نے بار بار پڑھنا ہے، انشاءاللہ تعالی بار بار گو تھرو کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اور بابا جی کے وسیلے سے، تاکہ ہر وقت ہر دفعہ مجھے کوئی نئی بات ملے اور میں قرآن سے جڑوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑوں۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ حسن بھائی۔ بالکل ایسے ہی ہے کہ ہمیں اس بک کو چھوڑنا نہیں ہے، ہمیں ہر بار اس کو دوبارہ سے ریپیٹ کرنا ہے، پڑھنا ہے، تاکہ ہر مرتبہ ہمیں ایک نئے اینگل سے نئی بات سمجھ آ سکے۔ جی الماس پر جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ماشاءاللہ بہت ہی اچھا یہ تھا، اور اس میں پورا آپ نے جو آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور جو معراج اور ہر چیز کو جو آپ نے کور کیا محمد رسول اللہ جلسوم کا، یہ اٹ سیلف ایک بہت بڑی کتاب ہے کہ ساری چیزوں کو جوڑ دیا گیا اس میں، اور سارے انبیاء اکرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ذات حیات ظاہر میں ہی باطنی، اور پھر ان کی جو ہے اصل جو چیز میں بات کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ جیسے ہم اس وقت پڑھیں گے، جب جب پڑھیں گے، ظاہر ہے یہ کلام اللہ ہی ہے، قرآن سے نکلی ہوئی باتیں، تو قرآن تو یہ نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے یہ لکھا ہوا ساری تحقیق، تو لکھنے والے بھی بہت صاحب باطن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے ہی فیض یافتہ ہے۔ تو میں یہاں ایک بات کرنا چاہتی ہوں کہ جس جس درجے پہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ الائن ہوں گے نا، تو اس درجے کی معرفت ہمیں ملنا شروع ہو جائے گی۔ مطلب جیسے کہ 4 نہریں ہیں نا، تو ان میں تسوید، تزہیر، تشہید اور تزہیر، اور یہ ساری ہیں، تسوید ہے، تشہید ہے، تزہیر ہے، اور وہ نیکسٹ ظاہر والی کو وہ تزہیر کہتے ہیں آئی تھنک۔ تو پہلے ہم اس درجے پہ جڑیں تو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کا سسٹم، اور ظاہر آف کورس سب کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ ہے، اور پھر تشہید کے لیول پہ جائیں گے تو بھی اسی طرح، پھر ہم جو تزہیر کا لیول ہے اس پہ جائیں گے، تسوید پہ جائیں گے تو بھی، تو ہر درجے پہ جو اس میں اشارے دیے گئے ہیں یہ بتاتے ہیں کہ عالم یہ رنگ و بو سے پھر روشنی کا لیول، اور روشنی کے لیول سے پھر آگے نور کا لیول، پھر آگے تجلی کا لیول، تو یہ سارے درجات کو جو ہے پار کرنا، اور ان چیزوں کا ذکر خیر جو کیا گیا ہے انسان کے اختیار میں ہے، کیونکہ گروہ جن و انس کہا گیا ہے نا، تو وہ اس میں سے نکل سکتے ہیں اور معرفت الہی بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت بھی حاصل کر سکتے ہیں، مگر یہ ہوگا کس سے؟ جیسے نسبت سے ہوتا ہے نا، وَابْتَغُوا إِلَى اللَّهِ وسیلہ، قرآن پاک کی آیہ مبارکہ ہے کہ اللہ کے لیے اس
کو تلاش کرنے کے لیے، اللہ تک پانے کے لیے وسیلے کی ضرورت ہے۔ تو دنیا میں جو ظاہری وسیلہ ہیں وہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، قرآن پاک ہے، اس کے بعد پھر اس کے جو تمام آگے جو ان کے فالوورز ہیں جنہیں ہم ذریت بھی کہہ سکتے ہیں، اور ان میں ہر وہ شخص بالخصوص جس نے یہ راستہ پار کیا ہے اور جو اس مقام پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ موجود ہے، فزیکلی یا نان فزیکلی یا روحانی طور پر، باطنی طور پر۔ تو جس نے وہ راستہ دیکھا ہے، پھر وہ راستہ اگر ہم اس کو پکڑ لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے وہ جگہ جو ہے نا پوری ہو جاتی ہے۔ جتنے بھی انبیاء تھے وہ ماشاءاللہ اپنی جگہ بالکل درجہ و درجہ علوم لے کے آئے، اور زمین پر انہوں نے یہ ساری چیزیں زمین کی دکھائیں بھی، سکھائیں بھی، اور باطنی بھی سکھائیں، ظاہری بھی دکھائیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جنہوں نے کہا کہ اب آؤ اب ہم آسمانوں پہ چلتے ہیں نا۔ تو واقعہ معراج جو ہے وہ اسی چیز کی علامت ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہم جس طرح یہ ایک عرصے سے پڑھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، تو ان میں سے کچھ ہی صحیح مگر ہم ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہو جائیں، اور یہ کتاب اور اس پہ لکھنے والے اور اس پر ریسرچ کرنے والے وہ سارے ہی وہ عظیم لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں اس طرح متنبع کروایا، اور پھر یہ اتصال کا سٹارٹ ہونا۔ تو جی بس تھینک یو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ الماس بھائی جی۔ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ نے بات کی کہ اگر جیسے ہم نے یہاں پر چونٹی کی اور جو ہے وہ اگزامپل دیکھی تھی اور مچھلیوں کی وہ اگزامپل دیکھی تھی، تو بالکل ایسے ہی ہے۔ اگر وہ آزاد ہو سکتے ہیں تو ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہم بھی ٹائم اینڈ اسپیس کی حد بندی کو ختم کر سکتے ہیں خود پر، اور معراج کی سعادت حاصل کر سکتے ہیں۔ جی آیتہ جی۔ السلام علیکم جی، ماشاءاللہ بہت اچھی سارے پارٹیسپینٹس نے اس میں اپنا اپنا حصہ ڈال دیا۔ بس آخر میں جسٹ دو چار لائنز کنکلوڈ ہوئی کہ اس کنکلوژن والے چیپٹر میں باقی سارے پوائنٹس تو سارے بہن بھائیوں نے بڑی ڈیٹیل میں بات کی ہے، لیکن بابا جی حضور ہمیں جو جو میں نے اس سے لیا ہے وہ یہ لیا ہے کہ بابا جی حضور علیہ السلام وہ ہمیں حضور علیہ السلام کے وسیلے سے قرآن کریم سے جوڑنا چاہتے ہیں۔ کہ انہوں نے پھر یہ بات کی کہ یہ جو حضور علیہ السلام پر نازل کردہ کتاب ہے قرآن کریم، انہوں نے بہت ساری بڑی ڈیٹیل میں بتایا کہ اس میں تخلیقی فارمولے اور اس میں کیا کچھ نہیں ہے، وٹ اینڈ وٹ ناٹ۔ تو جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ام المومنین سے، انہا سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں، ان کی لائف کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں، تو انہوں نے کہا کہ مجھے تعجب ہے کہ کیا تم لوگ قرآن نہیں پڑھتے؟ تو جو قرآن کریم پوری کی پوری جو نازل کردہ کتاب ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر، وہ تمام پچھلی کتابوں کی تعلیمات بھی اپنے اندر رکھتی ہے، اور اس سے کہیں زیادہ رکھتی ہے جتنا کہ ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ ہم قرآن کریم کو بہت کم کھولتے ہیں، جبکہ آخری چیپٹر میں بابا جی حضور نے زور اس بات پہ دیا ہے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کردہ کتاب کو ہم کھولیں اور اس کو مختلف اینگلز کے ساتھ ایکسپلور کریں۔ اور یہ جو ابھی آپ علیبہ بات کرتی چیونٹی، ٹھیک ہے، اور آپ بات کری تھی دیگر جن کی بابا جی نے اگزامپل دی، یہ ساری مثالیں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کردہ کتاب یعنی کہ قرآن کریم میں یہ ساری مثالیں دینے کا مقصد جو مجھے اپنی ناقص عقل کے مطابق سمجھ آیا وہ یہی ہے کہ اگر کوئی چونٹی یا کوئی شہد کی مکھی یا کوئی یہ باقی نوعیں یہ صلاحیت رکھتی ہیں، تو انسان کے اندر ان سے کہیں زیادہ یہ تمام صلاحیات جو ہیں وہ موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ اتنی ساری صورتوں کے نام جو ہیں وہ العنکبوت، النمل، النحل، البقرہ، آخر اس کے کوئی سگنیفیکینس ہے جو کہ ہمیں یہ دعوت دیتا ہے قرآن کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے کہ ہم ان چیزوں کو ایکسپلور کریں، سائنٹیفک فارمولا اور بہت کچھ ہے اس کتاب میں۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ سلیگا۔
بہت شکریہ آپ کا عائدہ باجی، بہت اچھے سے آپ نے آج کے ٹاپک کو ہمارے لیے یہاں پر کنکلوڈ کر دیا۔ الحمدللہ آج ہم نے باوجی حضور حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب محمد الرسول اللہ جلد 100 مکمل کر لی ہے۔ اس کتاب نے ہمیں انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرت، قرآن کی حکمتوں اور کائنات کے اسرار پر غور کرنے کی دعوت دی۔ ہم نے یہ بھی سیکھا کہ کائنات کی ہر نشانی، ہر علم اور ہر حکمت آخر کار انسان کو اللہ کی معرفت اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تک پہنچانے کے لیے ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس علم کو اپنی زندگی میں عمل کی صورت میں منتقل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت، ان کی کامل اطاعت اور ان کی سیرت پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں، اور اس سیشن کو ہمارے لیے دنیا آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنائیں۔ انشاءاللہ اگلے جمعرات کو زوم سیشن میں ہم ایک نئی کتاب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آغاز کریں گے۔ امید ہے جس طرح آپ سب نے اس کتاب کے مطالعے اور سیشنز میں بھرپور حصہ لیا، اسی شوق اور دلچسپی کے ساتھ ہمارے نئے سیشنز میں بھی شریک ہوتے رہیں گے۔ اسی کے ساتھ آپ سب کو اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور آج کے سیشن میں شامل ہونے کے لیے بہت شکریہ۔